جس شخص کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، اسے صحت مند رہنے کا حق نہیں ہے، نہ وہ رہ سکے گا۔ تو تم ہمارے پاس امانت ہو، ہماری اولاد ہو، جیسے ہم تمہاری روحانی صحت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تمہیں علم دے، اللہ تمہیں تقویٰ دے، فراست دے، حکمت دے، بصیرت دے۔ ہم تمہاری صحت کے بھی طلبگار ہیں کہ اللہ تمہیں اچھی صحت دے۔ لیکن مولوی اور سستی لازم ملزوم، بس مولوی نو کھوائی رکھو، بس کم کوئی نہ رکھو، یا ممبر تے با کے تقریر کرا دے، وہ بڑا خوش ہو جاؤں۔ تو تم کیسے احمق ہو جو اتنی چھوٹی عمر میں سستی کا شکار ہو اور ایکسرسائز نہیں کرتے ہو۔ تو میں کل نعیم میں جب آتا ہوں فیصل آباد تو میں نعیم کو بلاتا ہوں۔ میں اس عمر میں بھی اتنا اہتمام کرتا ہوں کہ اب قبر قریب ہے، لیکن پھر بھی جتنے سانس ہے اللہ کرے عافیت کے ساتھ گزر لیں۔ وہ تمہاری ابتدائی زندگی ہے اور تم اس میں اتنی سستی کرو تو بچوں یہ آپ کے لیے بہت مضر چیز، بہت مضر چیز۔ اپنے جسم کی لچک کو برقرار رکھنے کے لیے صحت ضروری ہے، تاکہ دوران خون چلتا رہے۔ جب دوران خون چلنا سست ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے لیے 70 سال نہیں چاہیے، آج کل تو 30 سال کے بوڑھے پھر رہے ہیں، آدھا کلومیٹر دوڑ نہیں لگا سکتے، تو سانس پھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو تم نے دنیا میں کام کرنا ہے، اور کام کے لیے صحت بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے۔ تو برائے مہربانی میں دوبارہ آپ اساتذہ سے گزارش ہے کہ اب نعیم کو دوبارہ بلوائیں۔ ایک لڑکا بھی آئے گا نا ایکسرسائز کرنے تو میں اس کو رکھوں گا۔ آپ قدردان بنو یا نہ بنو، اپنی صحت کی فکر کرو یا نہ کرو، یہ میں اضافی چیز نہیں ہے۔ بعض اساتذہ کہنے لگے یہ اضافی چیز ہے، اس پر اتنی وہ نہیں کرنی چاہیے شدت۔ میں نے کہا شدت تو کر ہی نہیں رہا ہوں، ان بے وقوفوں کو سمجھا رہا ہوں۔ ورزش ضرور کر۔ مولوی بڑے سست ہوتے، بستر سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ورزش کیا کر، ورزش بہت ضروری۔ آتے ہیں وہ نعیم صاحب آتے ہیں، وہ چھوڑ گیا نا، کئی لوگ آتے ہی نہیں، یہ آتے ہی نہیں۔ یہ میری گزارش ہے بچوں، جب ہم نے کتنا اہتمام کیا کہ ایک انتہائی ماہر آدمی کو، جو کراٹے کا بھی ماہر ہے، یوگا کا بھی ماہر ہے، عام ایکسرسائز کا بھی ماہر ہے، اور آپ نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا، اور آپ سستی کی وجہ سے آپ نے جانا چھوڑ دیا۔ اگر صحت مند زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے ورزش اتنی ضروری ہے جسمانی لحاظ سے، جتنا ایمانی لحاظ سے نماز ضروری ہے، اتنا ہی جسمانی اور طبی لحاظ سے ورزش ضروری ہے۔ پہلے لوگوں کی زندگی ورزش تھی کہ سہولیات زندگی نہیں تھی۔ بادشاہ بھی گھوڑے پہ ہی سفر کر رہا ہے، وہ اس کے لیے مرسڈیز نہیں آئی، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، گرم سرد ہواؤں کے تھپیڑے سہ رہا ہے، بارش کو برداشت کر رہا ہے، اور باقیوں کے ساتھ خود بھی تھک رہا ہے، پیچھے کمر کا سہارا کوئی نہیں۔ اب نظام بدل گیا ہے، سہولتیں ہیں، تو آپ بچے ہو، میری اولاد ہو، میری سگی اولاد کی طرح تم مجھے پیارے ہو۔ یہ جو شاخوں میں بیٹھے ہیں سب کی بات کر رہا ہوں، صرف تمہاری نہیں کر رہا۔ عمر کا اگر آپ کے اعضاء میں لچک ہے اور دوران خون درست ہے تو عمر صرف ہندسہ تبدیل ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں بدلتا۔ 35 سال ہوں یا 65 سال ہوں، 25 سال ہوں یا 75 سال ہوں، اگر آپ کی ایکسرسائز ہے، آپ کی غذا اچھی ہے، محتاط غذا ہے، اور آپ کے جسم میں ایسی لچک ہے۔ میں کر رہا تھا تو یہ نعیم کے ٹیچر آئے، وجاہت صاحب کراچی سے، وہ کہنے لگے مولانا آپ کو 100 نمبر، اتنی لچک میری جسم میں بھی نہیں، حالانکہ ان کے استاد تھے، یعنی آپ کے لیے 100 نمبر، کہ میں نے اس کو دل سے کیا۔ آج کل غذائیں خراب، موسم فضا خراب، دھواں بھرا ہوا ہے، آکسیجن غائب ہو گئی ہے، اور بازار میں
اتنی کھوٹ اور ملاوٹ کی چیزیں مل رہی ہیں کہ کسی کو یقین مانو ہمارے بچپن میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دل کا دورہ کیا ہوتا ہے، کینسر کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب مال کی ہوس نے اب ان دوسرے امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں تو چیزیں خالص ملتی، بالکل خالص، لیکن وہاں یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ ان نیچرل ہے، اور یہ ڈرنکس یہ ان نیچرل ہیں، تو یہ جسم کے اندر وہ گندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو اب اس میں اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو نکالنے کے لیے گردے عاجز آ جاتے ہیں، گردوں نے نکالنا ہوتا ہے وہ عاجز آ جاتے ہیں۔ اور میں کھانے پہ دیکھتا ہوں ضیافتوں میں کہ کھانے کے ساتھ لوگ 2 3 ٹن پیک پی جاتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ایک کھانا اور اس کے ساتھ کوئی 20-30 چمچ چینی کے اپنے اندر ڈال لیتے۔ تو میرے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا دنیاوی طریقہ بھی سکھایا اور دینی طریقہ بھی سکھایا، صرف عبادات نہیں سکھائی ہیں کہ پوری ایک زندگی سکھائی ہو، یہ کھاؤ، اس کو اس کے ساتھ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ کیا خوبصورت زندگی ہمیں سمجھائی۔ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اس چیز کو لیا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہم سفروں میں ہوتے تھے، رات کا کھانا کھایا، چلو بھائی سیر کو چلیں، ہمیں لے کے چل پڑتے، ہم سے تیز چلتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ اور 90 سال کی عمر میں آ کے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ورنہ کہتے تھے میں جوان ہوں، اور ایسے چلتے تھے گولی کی طرح۔ تو میں چاہتا ہوں آگے تمہیں یہ چیز منتقل کروں تمہاری طرف کہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بچوں، اس میں سستی مت کرو، نقصان اٹھاؤ، جوانی میں بوڑھے ہو جاؤ۔ تو ورزش اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، نیند ضروری ہے۔ یہ ساری کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نیت کرتے ہو نا؟